خبر کے مطابق آپ حلقے میں ہیں، حلقے میں جا رہے ہیں تو عوام کے غم و غصے کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں کیوں ہیں، مگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کے حالات اتنے برے ہیں اور 16 مہینے آپ کی حکومت رہی ہے کہ آپ کے لیے انہیں سمجھانا بہت مشکل ہو رہا ہے، حالانکہ آپ بار بار ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، بار بار آپ کے حلقے کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ زیب، جو آپ نے یہ ابتدائیے میں جو باتیں کی ہیں، میں کسی بات سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ تھوڑا بہت ادھر ادھر جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کی تصحیح کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن یہ بات صحیح ہے۔ میاں صاحب جو ہے نا وہ دوسرا ہفتہ جو اکتوبر کا ہے اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے پاکستان۔ جو ہے میری جو کل بات ہوئی ہے عاتکہ رحمان صاحبہ سے، ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ مینلی کیونکہ الیکشن کی ابھی کوئی فرم تاریخ یا اسکیڈول جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اس کی وجہ سے میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ تھوڑی سی مؤخر کی گئی ہے۔ پہلے ان کا آنے کا اسکیڈول جو تھا وہ سپٹمبر کا دوسرا ہفتہ تھا، یہ جو ابھی 2-4 دن میں سٹارٹ ہوگا، تو یہ ضرور ڈیلے ہے۔ اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ میاں صاحب چلیں اکتوبر میں آ جائیں، وہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، اکتوبر کے بعد 10، 12، 13 تاریخ کو آ جائیں، لیکن میاں شہباز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے، اور ڈار صاحب محترم کو بھی جو ہے واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ ایک کرٹیسزم جو ہے 16 مہینے جو ہم نے حکومت کی ہے، چاہے ہم کولیشن کے ساتھ حکمرانی کر رہے تھے، اور یہ ذمہ داری جو ہے صرف اور صرف پی ایم ایل این کے اوپر نہیں پڑتی، ہمارے بہت سے ڈیسیژنز جو تھے، بلکہ تمام ڈیسیژنز جو تھے وہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کیے جاتے تھے۔ ہم نے کبھی اکیلے ڈیسیژن کوئی نہیں کیا تھا، اور میں ان ڈیسیژنز کو اون کرتا ہوں، میں بحیثیت ایک کابینہ کے ممبر کے اون کرتا ہوں، اور باقی بھی میرے ساتھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں ان کو اون کریں گے، کیونکہ ہم نے ایک ایسے حالات انہیرٹ کیے تھے، ہمیں ایسی تباہی جو ہے ورثے میں ملی تھی جس کو ہم سنبھالتے رہے، تو ہم سے اس طرح نہیں سنبھلی جس طرح عوام سے توقع کر رہے تھے۔ اور صاحب، اور ذات سنبھلنے کی وجہ بھی کیا یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی لیڈرشپ کا فاصلہ تھا، جب آپ فاصلے پر ہوتے ہیں، آپ کو جو کچھ بھی بتایا جائے آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کا فال آؤٹ پارٹی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل وہاں پر نواز شریف صاحب تھے، مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خان عباسی صاحب، آپ لوگ انہیں بتاتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام کی بحالی کے لیے یہ فیصلے کرنے ہیں، وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے تھے چند روپے کی پیٹرول میں قیمت میں اضافے کی وجہ سے، کیونکہ انہیں وہاں اسحاق ڈار صاحب بتاتے تھے میں 200 روپے کا ڈالر کر دوں گا، میں پیٹرول سستا کر دوں گا، میں آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لوں گا۔ نواز شریف صاحب ان پر یقین کرتے تھے، انہوں نے انہیں یہاں بھیجا، پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں کیا ہوا، کتنی مشکل سے وزیر اعظم کو خود کوششیں کر کے، اور آپ نے ہمارے پروگرام میں بتایا کہ آرمی چیف نے ایفرٹ کی، دوست ممالک سے پیسے لا کے وہ کرنا پڑا۔ تو یہ جو آپ کی پارٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ اس فاصلے کی وجہ سے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں تھے اور پتہ نہیں ہوتا گراؤنڈ ریئلٹی کا لیڈرشپ کو؟ پھر نہیں، میاں صاحب ویری ویل اپرائزڈ آف دا سچویشن، لیکن جس وقت یہ تبدیلی آئی تھی، ڈار صاحب جو ہے یہاں پہ تشریف لائے تھے، اس وقت میں قیاس رائے کر سکتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ہمارے پاس یہ ابیلٹی نہیں تھی کہ ہم فورسی کر سکتے کہ تباہی جو ہے اس کا اتنا بڑا جو ہے وہ ایک ڈھیر ہے اور ایک انبار ہے کہ یہ 6 مہینے یا سال میں یہ نہیں سنبھل سکتی۔ یو نیڈ ٹو ہیو فل 4-5 ایئرس ٹرم، کہ تاکہ اس چیز کو جو ہے ہم صحیح کر سکیں۔ پھر وہی اسی بات پہ میں نے آپ کے پروگرامز میں پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ جب ہم نے یہ گورنمنٹ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں سنبھالی تھی، تو اس وقت سیاسی طور پہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشی طور پہ بھی یہ فیصلہ درست ہونا تھا کہ ہم اب ہائنڈ سائٹ میں ہمیں ایڈوانٹیج ہے۔ اس وقت بھی خیر میں تھا اور بھی بہت سے ساتھی تھے ہمارے جو چاہتے تھے الیکشن ہو جائے، لیکن ہمارے کولیشن پارٹنرز الیکشن کے حق میں نہیں تھے۔ مگر خواجہ صاحب حضور صاحب، اگر آپ عوام کو سمجھائیں گے کیسے اپنی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں، کیونکہ بار بار سوال یہ اٹھے گا کہ آپ کی جیسے ابھی حکومت گئی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ وطن عزیز میں آپ نے ٹویٹ کیا کہ ریٹیل سیکٹر
کا جو ٹیکس ہے وہ صرف 20 ارب روپے ادا کرتا ہے. اگر ٹیکس صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو یہ 2880 ارب روپے بنتا ہے. وہ نہیں ادا کرتے. مفتاح اسماعیل نے کرنے کی کوشش کی, مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا. اب آپ جب بھی ایسی بات کریں گے آپ سے سوال ہوگا کہ بھائی ابھی تو آپ کی حکومت گئی ہے, کر لیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں پچھلے سال 4000 ارب روپے کی بجلی سپلائی بیچی گئی, 3000 ارب کی ادائیگی ہوئی, 1000 ارب کی چوری ہوئی. پھر سوال ہوگا آپ سے کہ بھائی آپ ٹویٹ کر رہے ہیں, ابھی تو آپ کی حکومت گئی ہے, یہ معاملات کر لیتے. جب آپ ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں پھر آپ پر سوال ہوتا ہے کیونکہ نگراں حکومت نے تو 2 ہفتے میں نہیں کیا. کیسے سمجھائیں گے عوام کو کہ آپ کا کیا ادھرا نہیں ہے؟ میں آپ کی بات پھر آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا, میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے 14 یا 15 مہینے میں جو ہے سنبھال کے یا عوام کو جو ہے اس کا آپ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا تھا کہ اس طرح کا بوجھ جو ہے یا بوجھ ساتھ بڑھ رہا ہو اور ساتھ ہم ان کو یہ تلقین کر رہے ہو کہ نہیں یہ بات جو ہے اس طرح نہیں, اس طرح ہو جائے گی, انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. یہ 2 چیزیں کانٹرڈکٹری جو ہے ہم نہیں کر پا رہے تھے پچھلے 16 مہینے کے اندر. لیکن میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو میں کہنے لگا ہوں اس میں برکت ڈالے کہ جو حلقے میں بے چینی ضرور ہے, عوام میں بے چینی ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بے شمار بے چینی ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم عوام کے ساتھ جو ہے کانسٹنٹلی جو ہے رابطے میں رہیں تاکہ ہم کو نظر آتے رہیں. ہم اگر اس کو اوائڈ کریں گے, نظر آنا اوائڈ کریں گے. آج بھی مریم بی بی کل بھی اسلام آباد میں تھی, پرسوں پھر آپ پشاور گئی ہوئی ہیں. شی از کانسٹنٹلی ان ٹچ ود پبلک جو ہے پارٹی جو ورکر ہیں ان کے ساتھ. ہم لوگ جو ایم این اے ہیں سارے کے سارے اپنے حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھی ایکٹیو کیا ہوا ہے. مگر پھر جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا ایک دوسرے کے اوپر نہیں آپ لوگ رسپانسبلٹی ڈالیں گے؟ جیسے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوتے تو وہ عوام کو بہتر انداز میں ریلیف دیتے. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ بھائی ہماری وجہ سے چینی کی قیمت نہیں بڑھی ہے, یہ تو نوید قمر صاحب تھے وزیر تجارت, ان کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا تھا. پیپلز پارٹی آپ کے فیصلوں کو ڈسون کرے گی, آپ ان کو کریں گے, مگر ظاہر ہے رسپانسبلٹی کیونکہ لیڈ آپ کر رہے تھے گورنمنٹ کو, تو نون لیگ کے اوپر ہی ساری کی ساری رسپانسبلٹی آئے گی. تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں, کنڈی صاحب نے جو کہا ہے ان کی خواہش ہو سکتی ہے اور وہ خواہش کرنے میں بالکل آزاد ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں. بلاول صاحب کو اگر وزیر اعظم وہ دیکھنا چاہتے ہیں بالکل ان کا حق ہے, ضرور دیکھیں. میں ان کو وزیر اعظم کی حیثیت سے الیکشن آنے والے ہیں, اس خواہش کا جو ہے اس کو فالو اپ بھی کریں, اس خواہش کو, یہ بالکل یہ بھی ان کا حق ہے. جہاں تک چینی کی جو بات ہے وہ کامرس منسٹری کا ضرور ڈیسیژن ہوگا, وہ سمری ضرور جو ہے وہ ڈیسیژن کامرس منسٹری نے لیا ہوگا, نوید قمر کی وزارت نے ضرور لیا ہوگا. اس کے پیچھے کیا لوازمات تھے, اس کے پیچھے کیا آرگومنٹ تھے, بٹ الٹیمیٹلی اس کی اجازت جو ہے وہ ای سی سی نے اور جو کابینہ نے اس کی دی. اور زرداری صاحب از آن ریکارڈ کہ وہ اس کو بڑا ویہمنٹلی, بڑا فورسفلی آرگیو کر رہے تھے کہ چینی ایکسپورٹ ہونی چاہیے, $1 بلین جو ہے ہمیں آ جائے گا. بہرحال میں ایک بات آپ کو یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مشکلات کا حل ہے ہمارے پاس. ہم نے عمل درآمد اس پہ نہیں کر سکے اپنے 16 مہینے میں, لیکن تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ اس مرض کی دوا کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کون سی دوا ہے, اینٹی بایوٹک دینی ہے, ایسپرین دینی ہے, پیناڈول دینی ہے, سب پتہ ہے ہمیں اس میں کہ کہاں چوری ہو رہی ہے بجلی, اس کو روکا کس طرح جا سکتا ہے, کہاں. اب مجھے میں ایک زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ دوں گا. 6 سے لے کے 11 بجے تک پیک ریٹ ہوتا ہے بازاروں میں, مارکیٹوں میں جو ہے اس وقت کھلی ہوتی ہے. یہ نہیں اللہ کی دی ہوئی روشنی میں یہ لوگ جو ہے کاروبار نہیں کریں گے. صبح 12-1 بجے اپنی مارکیٹ کھولیں گے, 2 بجے کھولیں گے, جمعے کو 3 بجے کھولیں گے. مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی جو ہے جب ریٹ 50-55 ہو, یہ دکانیں کھول کے کس طرح کاروبار کرتے ہیں؟ وہ درست ہے, مگر ظاہر ہے آپ کی حکومت نے بھی اعلانات کیے تھے. اب نگراں جسٹ 2 سیکنڈ کہ یہ بجلی جو ہے ایک قسم کا را مٹیریل ہے جو اس میں جو ہے یوز ہو رہا ہے ان کے کاروبار میں. جب یہ سارے کا سارا عوام کے اوپر جو ہے کر دیتے ہیں یا یہ چوری ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت بجلی چوری ہوتی ہے. میرے پاس ایک چارٹ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
اس میں سارے پاکستان میں جہاں جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے، کتنے پرسنٹ چوری ہو رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ہے مارکیٹ پلیسز میں بجلی چوری ہو رہی ہے. صاحب مگر اب ظاہر آپ لوگوں نے بھی کوشش کی، اعلانات کیے، اب نگراں حکومت بھی اعلانات کر رہی ہے، آج تک ہو نہیں سکا ہے کہ وقت سے پہلے جس دن کی روشنی میں دکانیں کھل جائیں، پہلے صبح کھل جائیں اور اندھیرے میں سے پہلے بند ہو جائیں. یہ ہوا نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ ہوگا ہی نہیں ہوگا. مگر آپ نے کہا کہ میڈیسن آپ کے پاس ہے، مگر میڈیسن کا جو مگر نہیں ہوا، ہماری فیلئر ہے، یہ ناکامی ہے ہماری. اگر ہم نہیں کر سکے، ہم کر سکتے تھے.